رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 36 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے. تو اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف. اس آیت مبارکہ میں شریعت کے اندر جو چیزیں اہم تر ہیں اور جنہیں معاشرتی سطح پر مقدم رکھنا چاہیے وہ بیان کی جا رہی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اسی کی بندگی اور عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آگے ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن حکیم میں 4 مقامات ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 83 ہے، سورۃ النساء میں جو ہم آج آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں یعنی آیت مبارکہ نمبر 36 میں، اور سورۃ الانعام میں آیت مبارکہ نمبر 151 میں، اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت مبارکہ نمبر 23 اور 24 میں. تو ان 4 مقامات پر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ آیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کا ادب اور احترام ہو، ان کی خدمت کی جائے، ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے. اور یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے، جسے ہم انشاءاللہ بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں پڑھیں گے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی بہت اہم بنیاد ہے. آگے ارشاد ہوا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ. ایک ہمسائیگی عارضی نوعیت کی بھی ہوتی ہے، مثلاً آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے برابر بیٹھا ہوا شخص آپ کا ہمسایہ ہے. نیز جو لوگ کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، وہ سب آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں. آگے ارشاد ہوا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ کنیز غلام جو تمہاری ملکی یمین ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو. آخر میں ارشاد ہوا آیت مبارکہ کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خوری اور اکڑنے والے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو متکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے والا ہو، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ہے اس میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور فخر اور غرور ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین. تو اس طرح اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہوا. اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور اپنی توحید کو ماننے کو فرماتا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روکتا ہے. اس لیے کہ جب خالق و رازق، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، نعمتیں دینے والا، تمام مخلوق پر ہر وقت اور ہر حال میں انعام کی بارش برسانے والا صرف وہی ذات باری تعالیٰ ہے، تو لائق عبادت بھی صرف وہی ہوا. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرتا ہے، اس کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اس کی غلامی کو پسند کرتا ہے، تو پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا، کسی کا غلام نہیں رہتا، وہ کسی چیز سے محروم نہیں رہتا. علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اسی بات کو بیان کیا وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ عز و جل کا حق بندوں پر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جاننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں.
پھر فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ تعالیٰ کے ذمے کیا ہے، یہ کہ انہیں وہ عذاب نہ کرے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں بندوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہے ان کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا مضمون بیان فرمایا۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام نہ ہو تو اس سے دنیا میں کسی اور کے حقوق کی ادائیگی کی کیا امید کی رکھی جا سکتی ہے۔ برادری ہوئی، معاشرہ ہوا، اس کے دباؤ یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے انسان راہیں ہزاروں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر و غائب مجبور کرنے والی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی فرمانبرداری، اس کا تقوی اور اس کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور یہ خوف اور تقوی اور فرمانبرداری اور محبت صرف توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مختلف تعلقات اور رشتہ داروں کے حقوق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی یاد دہانی اور تذکرہ جو تھا وہ مناسب اور ضروری تھا۔ اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا، اس لیے کہ وہی تمہارے اس دنیا میں وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں اور تمہارے وجود کے آغاز سے لے کر تمہارے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ماں باپ ہی تمہاری بقا و ارتقاء کے ضامن ہیں۔ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس طرح دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی کا درجہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور ان کی خدمت کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہنا کہ پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انشکر لی ولی والدائی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ آج جو ہم آیت مبارکہ سورۃ النساء کی پڑھ رہے ہیں اس میں والدین کے معاملے میں لفظ احسان آیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ان کے نفقے میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں۔ یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے ان کی دل آزاری ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لیے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لیے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں ماں باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض کسی کے ماں باپ کافر و مشرک ہوں اور اولاد کو بھی کفر و شرک کے لیے مجبور کریں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے کہنے سے کفر و شرک تو نہ کرے لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت پھر بھی کرتی رہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اس کا بیان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت احادیث میں بھی آئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں کا، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں کا، اس کے بعد
تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون، یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اولاد پر ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ اور حقوق عائد ہو جاتے ہیں، جن کا ادا کرتے رہنا سعادت مند اولاد کی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور رحمت کا وسیلہ ہے۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہیں، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلیمہ سے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان سے نیکی کرنے کی کوئی صورت باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا مانگنا اور مغفرت و بخشش طلب کرنا، ان کے بعد از وفات ان کا وعدہ پورا کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو خاص ان سے متعلق ہو، یعنی ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ماں باپ کی فرمانبرداری اور راحت رسانی کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیا ہے، جو جنت اور رضائے الہی کا خاص وسیلہ ہے، اسی طرح ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو اکبر الکبائر یعنی بدترین گناہوں میں سے بتلایا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ شعب الایمان میں بہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت و بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے، اور اس طرح اپنے حقوق کی تلافی کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو فرمانبردار قرار دے دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس میں والدین کے بعد عام ذوی القربیٰ یعنی تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک جامع اور مشہور آیت جس میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے سب کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، جس میں رشتہ داروں کی حسب استطاعت مالی اور جانی خدمت بھی داخل ہے، اور ان سے ملاقات اور خبر گیری بھی۔ نسائی اور ترمذی میں ہے کہ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ دار کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ اسلامی تعلیم میں والدین کے علاوہ دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اور صلہ رحمی اس کا خاص عنوان ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے، وہیں وَبِذِی الْقُرْبَىٰ فرما کر دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق قرابت کی ادائیگی کی بھی وصیت فرمائی گئی ہے۔ ابھی جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے کہ ایک سائل کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کا سب سے پہلا حق تم پر تمہاری ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا، اس کے بعد درجہ بدرجہ
دوسرے اہل قرابت کا۔ صلہ رحمی کے دنیاوی فوائد بھی بے انتہا ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خاندانی زندگی میں بکثرت ایسا پیش آتا ہے کہ ایک آدمی رشتہ اور قرابت کے حقوق ادا نہیں کرتا، اہل قرابت کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اول والدین کے حقوق کی تاکید فرمائی، پھر عام رشتہ داروں کی، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والیتام والمساکین، یتیموں اور مساکین کے حقوق کا مفصل بیان اگرچہ شروع صورت میں آ چکا ہے، مگر اس کی یاد دہانی رشتہ داروں کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لاوارث بچوں اور بیکس لوگوں کی امداد و اعانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھے جیسے اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ارشاد کیا کہ وہ حاجت مند ہیں، خالی ہاتھ ہیں، محتاج ہیں، ان کی ضرورتیں تم پوری کرو، ان کے احتیاج تم رفع کرو، ان کے کام تم کر دیا کرو۔ مسکین و بیوہ کی نگہداشت کی فضیلت احادیث میں بھی آئی ہے، بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے، تھکتا نہیں، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو دن کو کھاتا نہیں، برابر روزے رکھتا ہے۔ چوتھے نمبر میں ارشاد فرمایا والجار ذی القربی، اور پانچویں نمبر میں والجار الجنب، یعنی جار کے معنی پڑوسی کے ہیں۔ اس آیت میں اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک جار ذی القربی اور دوسرے جار الجنب۔ ان دو قسموں کی تفصیل و تشریح میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربی سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی، اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے، اور جار الجنب سے وہ مراد ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، اس لیے اس کا درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربی وہ پڑوسی ہے جو اسلامی برادری میں داخل اور مسلمان ہے، اور جار الجنب سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔ الفاظ قرآن ان سب معانی کو متحمل ہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ رشتہ دار ہو یا غیر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بہرحال اس کا حق ہے بقدر استطاعت کی امداد و اعانت اور خبرگیری لازم ہے۔ البتہ جس کا حق علاوہ پڑوسی کے دوسرا بھی ہے، وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجے میں مقدم ہے۔ ایک حدیث میں اس کا بیان خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، اور بعض وہ جن کے تین ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو پانی زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اس میں ہے بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے
को पड़ोसी से अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले को मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह ताला और क़यामत पर ईमान रखने वाले को चाहिए कि अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे। इसी तरह बुखारी में है, सही बुखारी में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दो पड़ोसी हैं, हदिया देने में किससे इब्तिदा करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दरवाज़ा तुमसे ज़्यादा करीब है। इसी तरह तिरमिज़ी की रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन दोस्त वो हैं जो अपने दोस्तों के लिए अच्छे हों, और अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो हैं जो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे साबित हों। छठे नंबर में इरशाद फरमाया, व साहिबी बिल जंबी, इसके लफ्ज़ी मायने हम पहलू साथी के हैं जिसमें रफ़ीक़ सफ़र भी दाखिल है, जो रेल में, जहाज़ में, बस में, गाड़ी में आपके बराबर बैठा हो, और वो शख्स भी दाखिल है जो किसी आम मजलिस में आपके बराबर बैठा हो। और बाज़ हज़रात मुफ़स्सिरीन ने फरमाया कि साहिबी बिल जंबी में हर वो शख्स दाखिल है जो किसी काम और किसी पेशे में आपका शरीक है, मुलाज़मत में शरीक है या सफ़र में शरीक है। तो शरीयत इस्लाम ने जिस तरह नज़दीक और दूर के दायमी पड़ोसियों के हक़ूक़ वाजिब फरमाए हैं, इसी तरह इस शख्स का भी हक़ सोहबत लाज़िम कर दिया जो थोड़ी देर के लिए किसी मजलिस या सफ़र में आपके बराबर बैठा हो, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम और रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार सब बराबर हैं। उसके साथ भी उसने सलूक की हिदायत फरमाई, जिसका अदना दर्जा ये है कि आपके किसी कौल व फ़िल से उसको ईज़ा ना पहुँचे, कोई गुफ्तगू ऐसी ना करें जिससे उसकी दिल आज़ारी हो, कोई काम ऐसा ना करें जिससे उसको तकलीफ़ हो। इसके अलावा 7वें नंबर में इरशाद फरमाया, वब्ना सबीली, यानी राहगीर, इससे मुराद वो शख्स है जो दौरान सफ़र आपके पास आ जाए या आपका मेहमान हो जाए। चूँकि इस अजनबी शख्स से कोई ताल्लुक़ वाला यहाँ नहीं है, तो कुरान ने इसके इस्लामी बल्कि इंसानी ताल्लुक़ की रियायत करके इसका हक़ भी आप पर लाज़िम कर दिया कि बाक़दरी वुसअत व इस्तिताअत इसके साथ अच्छा सलूक करें। 8वें नंबर में इरशाद फरमाया, वमा मलकत ऐमानुकुम, जिससे मुराद ममलूक, ग़ुलाम और बांदियाँ हैं, इनका भी ये हक़ लाज़िम कर दिया गया कि उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करें, इस्तिताअत के मुवाफ़िक़ खिलाने पिलाने पहनाने में कोताही ना करें और ना उनकी ताकत से ज़्यादा काम उन पर डालें। अगरचे अल्फाज में आयत के जो आए हैं वो उसका सरी जो मतलब है वो ममलूक और ग़ुलाम और बांदियाँ हैं, लेकिन इश्तिराक की इल्लत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की बिना पर यह काम नौकरों और मुलाजिमों पर भी हावी है कि इनका भी यही हक़ है कि मुक़र्ररा तनख्वाह और खाने वगैरह देने में बुख़ल और देर ना करें और उनकी ताकत से ज़्यादा उन पर काम ना डालें। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कनीज़ और ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे तसर्रुफ़ में दे रखा है, तो जिस भाई को अल्लाह ताला ने तुम में से किसी के कब्ज़े में दे रखा हो, तो उसे चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है, और उसे वो कपड़ा पहनाए जो वो खुद पहनता है, और उस पर काम का इतना बोझ ना डाले जो उसकी ताकत से बाहर हो, और अगर उस पर किसी ऐसे काम का बोझ डाले जो उसकी ताकत से बाहर हो और वो उसे कर ना पा रहा हो, तो उस काम में उसकी मदद करे। आखिर आयत में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा, यानी अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते जो मुतकब्बिर और दूसरों पर अपनी बड़ाई जताने वाला हो। तकब्बुर और जाहिली तफाखुर की वईद में बहुत सी अहादीस भी आई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से रिवायत है कि वो शख्स जहन्नुम में हमेशा के लिए नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो, और जन्नत में ऐसा कोई शख्स नहीं जा सकेगा जिसके दिल में राई के दाने की मिक़दार तकब्बुर हो। इसके अलावा सही मुस्लिम में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। एक आदमी ने पूछा, आदमी चाहता है कि उसके कपड़े और जूते अच्छे हों, तो क्या ये भी तकब्बुर में दाखिल है, और क्या ऐसा ज़ौक़ रखने वाला जन्नत से महरूम रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह ताला पाकीज़ा है और सफाई सुथराई को पसंद करता है। तकब्बुर के मायने हैं अल्लाह ताला के हक़ बंदगी को अदा न करना और उसके बंदों को हक़ीर गिरदानना। ऐसी मुतअद्दिद आयात व अहादीस हैं जिनसे साबित होता है कि बंदे का मग़रूर होना, मुतकब्बिर होना, अपने आप पर इतराना और दूसरों को अपने से कमतर और हक़ीर समझना अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं है। बंदे की जो सिफ़ात अल्लाह ताला को पसंद हैं वो हैं आजिज़ी, तवाज़ु, इनकिसार और मतानत व शराफ़त। तो इस तरह आयत का ये आखिरी जुमला पिछले तमाम इरशादात का तकमिला है कि पिछले 8 नंबरों में जिन लोगों के हुकूक़ की ताकीद आई है, इसमें कोताही वही लोग करते हैं जिनके दिलों में तकब्बुर और फ़ख्र व गरूर है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को इस
اس سے محفوظ رکھیں، اور ان حقوق کی ادائیگی اس کے برعکس وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے اور متانت و شرافت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تفسیر کسی درجے میں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔